یہ غالب نے شاید انہی کے بارے میں کہا تھا کہ بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. واہ. یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن کر کے لوگوں کی پرسنالٹیز اور لوگوں کے جو ہے وہ جیسچرز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت ساری باتیں جانتے بوجھتے اگنور کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وفادار بڑے ہوتے ہیں. وفادار اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی کے ساتھ وفاداری کا ارادہ کر لیں تو پھر آخری دم تک کھڑے ہوتے ہیں. جس سے یہ محبت کر لیں اس کے اندر پھر 10 عیب ہوں 50 عیب ہوں پھر محبت نہیں کم ہوتی ان کی. بالکل. کیونکہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ پھر نیگیٹو دیکھتی نہیں ہیں اس شخص کے بارے میں. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اولاد کو خراب کر لیتے ہیں کیونکہ یہ شدید محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اولاد کے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہو تو یہ ذرا اپنے بچوں کو خراب بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود شدید محبت کرنے والے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. لیکن ایکسٹریمسٹ جو ہے آپ کیلکولیٹڈ ایکسٹریمسٹ کہہ لیں ان کو. اگر یہ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں نا تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ نہیں ہٹتے. اور اگر یہ کسی کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر وہ جتنا بھی اچھا ہو جائے پھر اس کے ساتھ کم ہی ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے یہ لوگ عزت کو ملٹیپلائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑی سوچ سمجھنے والی بات. یعنی اگر کوئی ان کو عزت دے گا اگر کوئی ان سے محبت کرے گا تو یہ ملٹیپلائی کر کے اس کو واپس کریں گے. واہ. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے پیار سے محبت سے ان کو سے وہ کام کرائے جا سکتے ہیں جو ان کی طبیعت کے بھی خلاف ہوں. لیکن یہ جو ہے نا یہ پھر جب اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے تھے اس سے بالکل انٹائرلی دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی آپ والی بات کی فلیکسیبل تو ہوتے ہیں. بغیر لڑائی کے کبھی میدان نہیں چھوڑتے. چیلنجز کو چیلنجز سمجھ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر لگے رہتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں. مخالفین کے سامنے اگر کوئی ڈٹے رہنا ہوتا ہے تو وہ یہ ایریز ہیں. ان کی شخصیت میں اگر یہ بے چینی نہ ہو تو شاید یہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے. یعنی ایک ہی کام بار بار نہیں کر سکتے. بار بار انوویشنز نئی چیزیں اور یہی بے چینی ہے جو ان کو جو ہے وہ چلتا ہوا رکھتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا تو یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. یعنی محبت میں بھی یہ پوزیسونیس کے قائل نہیں ہوتے. یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ ان سے تنگ ہو رہا ہے تو یہ اس سے پہلے کہ وہ ان کو چھوڑے یہ خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ لوگوں کو خوش رکھتے ہیں تو لوگ ان کے ارد گرد رہنا پسند کرتے ہیں. ان کی طبیعت جو ہے نا وہ بڑے بورنگ واقعات کو بڑے بورنگ حالات کو بھی بڑے صحیح طریقے سے سیٹ کر لیتے ہیں. ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ انٹائڈی ہوتے ہیں. یہ اپنی چیزوں کو اس طرح لے کے نہیں چلتے جس طرح ان کو لے کے چلنا چاہیے اپنی پلاننگز کو. حالانکہ یہ بہت اچھے پلانرز ہوتے ہیں لیکن ان کی ایگزیکیوشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ڈاؤن ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انٹائڈی لوگ ہوتے ہیں وہ کریٹو ہوتے ہیں. بہت کریٹو ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. چونکہ میں نے کہا کہ یہ ہر روز نیا کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں انوویشنز. تو ان کا ایک اور ہے کہ ان کا غصہ ان سے چھپایا نہیں جاتا. یہ اگر ناراض ہے نا تو یہ منہ پہ بول دیں گے. ارد گرد والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ فلاں بندے سے ناراض ہے. یہ غصہ چھپا کے یعنی ایک سمجھ لیں کہ ان کی پازیٹیوٹی یہ ہے کہ یہ ہپوکریٹس نہیں ہوتے. یہ منافقت نہیں کرتے. یہ جو ہیں وہ ہیں. جو اندر ہے وہ باہر ہے. یہ مایوسی چھپانے میں بھی ناکام ہوتے ہیں. اگر کسی چیز سے مایوس ہو جائیں تو یہ پھٹ پڑتے ہیں. ایکسپریسو ہوتے ہیں. زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں. یہ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہ بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں. اور مایوسی میں اگر یہ فرض کیا اول تو مایوسی میں جاتے نہیں. ان کا بلیف سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں یہ مایوسی میں چلے جائیں صحیح تو ان کی مایوسی ڈپریشن اور برین پریشر سے کہیں آگے چلی جاتی ہے. پھر یہ جو ہے نا یہ بعض اوقات وہ حرکت بھی کر جاتے ہیں جسے لوگ پاگل پن کہتے ہیں. او مائی گاڈ. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جذباتی ہو کے نا تو وہ سٹیپ بھی لے جاتے ہیں. یعنی اس سے بھی لڑ جاتے ہیں جو ان کے مقابلے سے بہت بڑا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ لڑ کے کسی جاب میں تو کہیں ان کو ایسی فیل آ جائے یا ان کو یہ لگے کہ یہ ترقی نہیں ہو پا رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا تو یہ لگی لگائی جاب چھوڑ دیتے ہیں. یہ لگا لگایا بزنس بند کر دیتے ہیں. لوگ ان کو پاگل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ ہوتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ بہت شاندار لوگ ہیں. ان کی نظر ہمیشہ اپنی کامیابی پہ ہوتی ہے.
یعنی یہ جنگ جیتنے کے لیے اترتے ہیں، یہ جنگ ہارنے کے لیے کبھی بھی میدان میں نہیں جاتے. یہ 10 پلان کر کے جاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ کامیاب ہوتے ہیں جب یہ آل ان آل اپنے ڈیسیجنز خود لیں. یہ گھر بیٹھ کے قسمت کا انتظار نہیں کرتے، یہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں. ان کے پاس بہت کمال کی انوویٹیو منصوبے ہوتے ہیں. یہ انوویٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ موٹیویٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ گھر سے باہر نکلتے ہی اپنی قسمت بنانے کے لیے. ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں کہ لکی ہوتے ہیں؟ یہ ہارڈ ورکر زیادہ ہوتے ہیں، لکی کم ہوتے ہیں لیکن ہارڈ ورکرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی یہ خالی ہاتھ باہر نکلتے ہیں اور سامنے ان کو قسمت کی دیوی مل جاتی ہے، وہ پھر ان کے اوپر مہربان ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ دلیر ہوتے ہیں تو یہ ڈٹ کے کھیلتے ہیں، ڈٹ کے کھیلتے ہیں تو پھر جیت جاتے ہیں. یہ ترقی کے راستے کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ترقی کے راستے میں آنے والی کسی رکاوٹ سے نہیں ڈرتے. جہاں پہ باقی بروج کے لوگ خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ وہیں سے اپنا راستہ بناتے ہیں. یعنی ان کو مین ود دی اسٹیل نروز کہا جاتا ہے. اچھا، یہ صرف مین ود دا اسٹیل نروز نہیں ہوتے، یہ ویمن ود دا اسٹیل نروز بھی ہوتے ہیں. یعنی ایریز میں مرد تو جو کامیاب ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ خواتین کامیاب ہو جاتی ہیں. اوکے. یہ جو ہے وہ ہر قسم کا خطرہ مول لے لیتے ہیں، ہر قسم کا خطرہ مول لے کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ اپنے نقصانات اور غلطیوں پہ غور کرتے ہیں، بلکہ سمجھ لیں کہ ان کے اپنے نقصانات اور غلطیوں پہ غور کرنے کا وقت نہ بھی دے کے یہ اگلے پلان کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اگلے پلان میں ان غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں. یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے. یعنی یہ اپنا ایک پلان بدل لیتے ہیں، پھر یہ جو ہے نا پھر یہ چیزیں آگے ہو جاتی ہیں. صحیح. یہ اپنی خواہشات پہ توجہ مرکوز رکھتے ہیں. اگر کسی چیز کو حاصل کر لیں تو وہاں کھڑے ہو کے فتح کا جشن نہیں مناتے، آگے نکل جاتے ہیں. یہ لوگ ٹائم مینجمنٹ میں بہت شاندار ہوتے ہیں. یہ صرف ایک چیز سے مایوس ہوتے ہیں، وہ ہے نافرمانی، ڈس اوبیڈینس اور مسلسل نیگیٹو رویے. اگر ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جن کے اندر مسلسل نیگیٹیوٹی ہو تو یہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ منفی لوگوں سے نمٹنے میں مایوس ہو جاتے ہیں. یہ منفی لوگوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو بدلنے کی بجائے. جو لوگ ان کے اوپر ہمیشہ تنقید کرتے ہیں یہ ان سے دور رہتے ہیں. کریٹیسزم کو دل سے برداشت کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ اس کو اس طرح اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے وہی ہیں. ہاں، یہ اگر جس ٹیم کے لیڈر یہ ہوں، یہ اپنی ٹیم کو بڑا بیک اپ کرتے ہیں اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمدردوں کے ساتھ مل کے کامیابی کا راستہ پیو کرتے ہیں. کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے ایریز کی جو صرف ایریز کی ہوتی ہے، باقی کسی سٹار میں نہیں پائی دلیری جاتی؟ میں نے آپ کو کہا کہ وہ تو ان کی میں بار بار بتا رہا ہوں نا. محبت تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. سوشل نیٹ ورک ان کا، یعنی یہ بڑے اچھے سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ ان کا سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے. اوکے. یہ محبت اور دین، یہ دونوں میں عقیدت کے قائل ہوتے ہیں. یہ محبت میں بھی کسی کو ڈسگریس نہیں کرتے اور عقیدے میں بھی گستاخ نہیں ہوتے. یہ دونوں محبت کے تعلقات ہوں یا دین ہو یا ریلیجن ہو، عقیدہ ہو، یہ دونوں میں بڑے وفاد شعار اور بڑے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنے ہنر اور علم سے لوگوں کو فیض یاب کرتے ہیں. یعنی یہ جو ہے وہ اپنا علم جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بانٹتے ہیں. یہ اپنا ہنر جس کو جانتے ہیں وہ بانٹتے ہیں. کوئی ان سے اپنا کوئی ان کا ہو جو یہ سیکھنا چاہے تو یہ اس کو ایسے سکھاتے ہیں جیسے سکھانے کا حق ہے. واہ. یہ بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. یہ سب کچھ لٹانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اپنا سب کچھ لوگوں پہ لگانے کے بھی گریز نہیں کرتے. سوشل نیٹ ورکنگ ان کی بڑی شاندار ہوتی ہے. سوشل ویلفیئر میں یہ بڑے شاندار ہوتے ہیں. سوشل نیٹ ورکنگ میں بہت شاندار ہوتے ہیں. نیچرل ایچ آر ایم ہوتا ہے ان کے پاس، کیسے کس سے کب کام کیا لینا ہے یہ بہت طریقے سے جانتے ہیں. درد دل رکھتا ہے یہاں درد دل انسانیت بہت کے لیے. ہوتا ہے. روحانی بہت ہوتے ہیں، ریلیجس بہت ہوتے ہیں، کمیٹڈ بہت ہوتے ہیں، لونگ بہت ہوتے ہیں.